دعا کا ترجمہ بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کے لیے دعا اور اس کا ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں معافی کا، ٹھیک ہے، اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل میں اور اپنے مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے، یعنی میری پردہ پوشی فرما، اور میری گھبراہٹوں کو امن عطا فرما، میری گھبراہٹوں کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے اور میری یعنی کیا کہتے ہیں، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ، ٹھیک ہے، تو ویسے عظم الہڈی کو کہتے ہیں نا، تو عظمت الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، تو تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے اچانک پکڑ لیا جاؤں، یعنی نیچے سے ہلاکت ہو جائے تو اس سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صبح صبح ایک دعا آپ اور بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل اذل وذل اذل واظلم اظلم واجهل یجهل علی۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی۔ یہ بات ہمیں مطلب ہر وقت مستحضر رہنا بھی چاہیے اور ہمارے ذہنوں میں محفوظ بھی رہنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی دشمنی اس کی شروع سے ہے، اور اس نے یہی جانا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے، اس کو عزت نہیں ملی، آدم علیہ السلام کو عزت ملی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی دشمنی وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے نکالے گا اور نکال رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے لوگ عقل مند عقل کل پڑے ہوئے ہیں، ان کی عقلوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی حکمت و دانائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پھولے نہیں سماتے کہ ان کے پاس کتنی عقل ہے، کتنا شعور ہے، کتنا علم ہے، لیکن کیا ہے کہ ہدایت سے محروم ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت سے کیوں محروم ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ ہدایت کی طرف دیکھتے ہیں تو دنیا کی رنگینیوں سے ظاہر منہ موڑنا پڑے گا۔ الدنیا سجن الآخرہ، الدنیا سجن المؤمن، بہت معذرت کبھی زبان جو ہے نا پھسل جاتی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، ٹھیک ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اچھا میں نے سنا، مجھے بڑا دکھ ہوا، کچھ لوگ اس کی تشریح کر رہے تھے، بڑی عجیب تشریح کر رہے تھے، بڑی جرت کی بات ہے ویسے کہ اپنی طرف سے کچھ اس طرح کی تشریح وغیرہ کرنا، کہ ایک صاحب سے کسی خاتون نے فون کر کے پوچھا، تو بظاہر تو وہ عالم دین ہی تھے، تو پوچھا کہ مطلب آپ لوگ اتنے قیمتی لباس پہن کر آپ لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس پر انہوں نے مطلب کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو مطلب کتنی یعنی عجیب عجیب سی باتیں کی انہوں نے، جمال سے کیا مراد لیا۔ حالانکہ یہ حدیث شریف دیکھیں اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بات ہماری کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہے، لیکن بہرحال تو وہ صحابی آئے تو کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کے بال تھوڑے سے الجھے ہوئے اور تھوڑے سے گندے تھے، اور ظاہر وہ لگے ہوئے تھے دین کے کاموں میں، اور بہرحال ہمیں سمجھانا بھی مقصد تھا۔ صحابہ کرام کے کچھ ایسے عمل اور اعمال ہوتے تھے جس سے ظاہر امت کو سبق مل جاتا تھا، اس میں بھی ہمارے لیے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو صحابی ایسے تھے کہ ان کے بال بھی تھوڑا میلے کچیلے سے تھے، الجھے ہوئے سے تھے، اور لباس بھی ان کا کچھ ایسے ہی پھٹا پرانا سا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ اپنے بال کو یعنی دھو دھا ڈالیں اور کنگھا کر لیں، اور تو انہوں نے کہا یعنی مالی طور پر وہ مطلب اچھے بھلے تھے، یعنی کھاتے پیتے لوگ جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس کو ظاہر ہونا چاہیے تمہارے جسم پر، یعنی اب ایسا تو نہیں ہو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم مطلب 10 ہزار کے 20 ہزار کے کرتے پہنیں گے، یا مطلب بہرحال جو بھی ہے آج کل برانڈڈ جو ایک وہ چلا ہوا ہے، کہنا چاہیے کہ فوبیا ہی کہہ لیں، مطلب ایک سوار ہے لوگوں کے ذہن پہ کہ ہم یہ برانڈ لیں گے وہ برانڈ، بہرحال اس کو بھی چھوڑیں، خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگر حلال سے دے تو بہرحال نہیں، لیکن بہت غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے کہ جن کے پاؤں میں چپلیں نہیں ہیں۔ بہرحال تو معاملات یہ ہیں
کہ لوگ اپنی بات کے لیے جواز نکال لیتے ہیں۔ تو جب اس حدیث کی بات آئی نا کہ دنیا مومن کی قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو اس کے انہوں نے جو تشریح کی نا وہ بہت مجھے تکلیف ہوئی۔ کہنے لگے کہ دنیا میں مومن کو کتنا ہی مل جائے، دنیا میں مومن کو کتنا ہی مل جائے، بہت ہی مال ہو، لیکن یہ کہ آخرت کے لحاظ سے تو قید خانہ ہی ہے نا۔ آپ بتائیں کہ کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ تو صحابہ کرام نے پھر اتنی مشقتیں کیوں جھیلی تھی؟ مطلب اپنی اپنی مرضی سے اپنی منمانی تعویلات کس طرح سے، کس جرت سے قرآن و حدیث کی کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ مطلب یعنی خوش عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث شریف ہے نا کہ اللہ جمیل و محب الجمال، ٹھیک ہے، اللہ جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے، وہ حدیث انہوں نے سنا دی، اور اس کے اوپر انہوں نے مطلب 10,000 20,000 50,000 کے کرتے اور جو ہے اپنا ان کے ڈریسنگ اپنا وہ سب جائز کر دیا انہوں نے۔ تو یہ بات یعنی ہم لوگوں کے، ہمارے زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبیوں پر وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ جو بات کہیں گے وہ یقینی بات ہے، اس میں ظن کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ان کی آپ جو ہے سیرت پڑھ کر دیکھیں، کبھی ان کی سیرت میں آپ کو کوئی بھی ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے اپنی اتباع کروائی ہو، کسی صحابی نے اپنی اتباع نہیں کروائی، اور صحابہ نے جب بھی بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروائی ہے۔ کچھ چیزیں جو ایسی کی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، جس کو لوگ آج کہتے ہیں بدعت حسنہ کا نام دیتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کروائی اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن اس پر بھی حدیث شریف کی دلیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہوا ہوتا تھا، اپنے طرف سے نہیں کرتے تھے۔ اب جیسے قرآن مجید ہی جمع کرنے کو کہتے ہیں، تو قرآن مجید تو تھا نا پورا، اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید تھا، اپنی جگہ موجود تھا، یعنی مختلف صورتیں تھیں ہر جگہ ہر ایک کے پاس، تو صحابہ کرام نے اس کو ایک جگہ جمع کر دیا، ایک جگہ جمع ہوا نہیں تھا نا، تو وہ صحابہ کرام نے جمع کر دیا۔ اب اس کو لوگ بدعت کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بدعت حسنہ کے نام پر اللہ جانے طرح طرح کی باتیں، لیکن یہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ کسی صحابی نے کبھی اپنی فرما برداری نہیں کرائی، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ پڑھ لیں، کوئی سی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، کسی بھی حدیث کی کتاب پڑھ لیں، دین تو محفوظ ہے نا، آپ پڑھ لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی الگ سے کوئی صوفہ لگایا جاتا ہو، کوئی الگ سے کوئی آپ کے لیے جو ہے کہ کہتے ہیں اونچا جو ہے یعنی مقام بیٹھنے کے لیے سجایا جاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہی بیٹھتے تھے، اگر کوئی بھی کام ہو رہا ہے آپ اس میں برابر حصہ لیتے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی بات ہے، جنگ اور جہاد کی بات ہے، آپ آگے آگے ہوتے تھے، کسی بھی جنگ میں کسی بھی غزوے میں آپ آگے آگے ہوتے تھے، پیچھے، یہاں تک کہ جب وہ کیا کہتے ہیں آپ کے یہ خیبر نہیں، جنگ احزاب ہے نا، خندق، جنگ خندق میں جو جس کو احزاب بھی کہتے ہیں، جو کھودی گئی تھی اس میں آپ اس کھدائی میں بھی آپ شامل تھے، آپ کھدائی بھی کر رہے تھے، اور بھوک کے آثار آپ کے چہرے سے تھے۔ بہرحال میں ابھی آپ کو ایک آیت سنانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ کسی بشر کے لیے کبھی بھی یہ ممکن ہی نہیں تھا، ان کا حق ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ اسے کتاب اور حکم یعنی حکمت ہے یا نبوت ہے اور نبوت دے، یہاں حکم کا ذکر الگ فرمایا اور نبوت کا الگ ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو علم و حکمت عطا فرمائے، ان کو حکومت عطا فرمائے اور ان کو نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کیا کہیں کہ اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، من دون اللہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کیا کرو، میرے بندے بن جاؤ، ٹھیک ہے، اور لیکن کیا کہیں گے وہ
ولیکن کونوا ربانین، ہاں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ والے بن جاؤ، ربانین یعنی رب والے بن جاؤ، یعنی اللہ والے بن جاؤ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ تم کتاب یعنی کیونکہ اس لیے کہ وہ تعلمون الکتابہ، وہ کتاب سکھایا کرتے تھے نا، کتاب کا علم سکھایا کرتے تھے، کتاب پڑھایا کرتے تھے نا، کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب، اور اس لیے کہ درس کی محفلیں ہوتی تھی نا، درس سکھایا کرتے تھے، ان کو سبق دیا کرتے تھے، اللہ والے بننے کا ان کو سبق دیا کرتے تھے۔ تو یہاں کیا سمجھنا اور سمجھانا مقصد ہے کہ جب کسی نبی نے یہ نہیں کیا، جب کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی فرمایا کہ انہوں نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں، کبھی ایسا ممکن ہی نہیں ہوا کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حکمت سے سرفراز کرے، ان کو کتاب دے، اور پھر وہ یہ کہنے لگ جائیں کہ جو ہے تم چلو میری جو ہے نا بندگی کرو، تم میرے آگے پیچھے رہو، بس میرے جو ہے حضور حاضری دیتے رہو۔ یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا، جب نبی نے یہ حق نہیں اختیار کیا، تو جب ان کو یہ بات ان کے شایان شان نہیں رہی، تو آج جو ہمارے مشائخ اور ائمہ جو اس مرتبے پہ اپنے آپ کو انہوں نے فائز کر لیا ہے، تو ان کو یہ حق انہیں کس نے دیا ہے؟ یہ حق ان کو کیسے حاصل ہو گیا کہ اپنے مریدوں کو 24 گھنٹے کہیں کہ وہ اپنی صورت آنکھوں کے سامنے، ذہن کے سامنے رکھنے کا، کہ مطلب ہماری صورت اپنے ذہن کے سامنے رکھو، ٹھیک ہے، رابطہ کرو، اور ان سے یہ عہد لیں کہ میری ہر بات تمہیں ماننا ہوگی، یعنی سوال نہیں کر سکتے ان سے، کہ جو بھی اگر وہ صحیح کہیں تو صحیح ہے، اور اگر غلط کہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، پیر صاحب کی، مولانا صاحب کی کوئی حکمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو تم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ٹھیک ہے، کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے تو ہمیں یاد کرو گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی نے شعر بھی بنا لیا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور جنید بغدادی نے کہا تھا پانی میں کہ جو ہے کہتے ہیں وہ اللہ اللہ کہتے ہوئے آگے جا رہے تھے، اور مرید سے کہہ رہے تھے کہ تم جنید جنید کرتے ہوئے آؤ، تو اس نے کہا جب یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں، وہ ڈوبنے لگ گیا، تو انہوں نے ڈانٹا کہ تم ابھی مجھ تک نہیں پہنچے تو اللہ تک کیسے پہنچ جاؤ۔ یہ سب کہاں سے آ گئی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے کیسے یہ بات کر لی کہ تم جو ہے کیا کہتے ہیں، یعنی ہر وقت تم جو ہے بس پیر پیر کرتے رہو، ٹھیک ہے، پیر پیر کے تسبیح پڑھو۔ ہر شخص نے اپنے اپنے وہ بنا لیے، شجرے بنا لیے، صبح کے وقت یہ شجرا پڑھو، ہر جو ہے ہر پیر صاحب کا الگ الگ شجرا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا ایک الگ الگ اس کا جو ہے آستانہ مزار ہے۔ تو یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں، کہاں سے آئیں یہ باتیں، کس نے بتائیں یہ باتیں، کس وحی میں یہ باتیں ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں ایسا ہوا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں ایسا ہوا تھا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا تھا؟ جب نہیں ہوا تھا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کون روکے گا اس کو، کون منع کرے گا؟ یہ چیزیں ہمارے لیے سوچنے کی ہیں، قابل غور ہیں۔